جعفر ایکسپریس آپریشن ختم، تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ کارروائی کے دوران یرغمال مسافروں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے مسافروں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ ٹرین میں 440 افراد سوار تھے۔ کلیئرنس آپریشن میں کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپریشن سے پہلے دہشت گرد 21 شہریوں کی جانیں لے چکے تھے۔ 4 ایف سی کے جوان بھی شہید ہوئے۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلرز سے رابطے میں تھے۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ان کی کل تعداد 33 ہے۔ فائنل کلیئرنس سے پہلے وہاں پر جو مسافر دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے ان کی تعداد 21 ہے۔ ریلوے پکٹ پر تعینات 3 ایف سی جوان شہید ہوئے، جبکہ ایف سی کی غزہ بند سکاؤٹس کا ایک جوان کل دوران آپریشن شہید ہوا۔ آپریشن کے دوران کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ 11 مارچ کو تقریباً 1 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بولان پاس کے علاقے اوسی پور ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر جعفر ایکسپریس ٹرین آ رہی تھی اس کو روکا۔ ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 440 افراد موجود۔ کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر، ٹرینوں میں، بسوں میں یا بازاروں میں اپنے گمراہ کن نظریات اور اپنے بیرونی آقاؤں کی ایما پر اور سہولت کاری کے ذریعے معصوم لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنائے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی دیٹ دے ول بی ہنٹڈ ڈاؤن اینڈ براٹ ٹو جسٹس۔ کہ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر زویئر کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات میں حکومت سندھ کے اقتصادی منصوبوں، ملکی سیاسی حالات اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو۔ سندھ میں ترقیاتی کاموں، عوامی فلاح کی منصوبوں اور برطانیہ کے ساتھ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ صوبے میں صحت، ہاؤسنگ، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ جدید اور ماحول دوست سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے پاکستان میں پہلی بار ای وی بسز شروع کی گئیں۔ خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس کا منصوبہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے بہت سے شعبے ہیں، چاہتے ہیں کہ برطانوی سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری کریں۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر زویئر کی جانب سے حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی تعریف کی گئی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر انتظام سکھ مذہب کے 326ویں خالصہ جنم دن اور وساکھی میلہ 2025 کی تقریبات کے انتظامات کے لیے پردھان پاکستان سکھ گردوارہ اس کے اوپر پردھمبک کمیٹی اور صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا کے زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں تقریبات کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور سکھ یاتریوں کی آمد اور قیام کے لیے رہائش کی فراہمی، رسومات کی ادائیگی اور اہم امور پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے بتایا کہ سکھ یاتریوں کو میڈیکل، قیام و طعام، سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی اور انہیں فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ تمام متعلقہ وفاقی صوبائی ادارے اور ضلعی حکومتیں متروکہ وقف املاک بورڈ اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکھ یاتریوں کو ہمیشہ پاکستان سے محبت ملی ہے اور اس مرتبہ بھی وہ اچھی یادوں کے ساتھ واپس جائیں گے۔ خالصہ جنم دن اور وساکھی میلہ کی پاکستان میں تقریبات کے لیے سکھ یاتری 10 اپریل کو واگا چیک پوسٹ کے راستے پاکستان پہنچیں گے۔ مرکزی تقریب گردوارہ پنجہ صاحب حسن عبدال میں 14 اپریل کو منعقد ہوگی۔ پاکستان کے صف اول کے ڈیجیٹل مائکرو فنانس ادارے موبی لنک بینک نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں موبی لنک بینک کے ون پروگرام کے تحت گریجویٹ ہونے والی کاروباری خواتین کو انعامات اور اسناد سے نوازا گیا۔ پروگرام کے زیر اہتمام ان خواتین کو 4 ماہ تک بزنس، فنانس اور ڈیجیٹل ٹولز پر مہارت دی گئی تاکہ وہ اپنے کاروبار کو وسعت دیتے ہوئے اسے مزید مستحکم بنا سکیں۔ اس تقریب میں ملک کے مایہ ناز رہنماؤں اور کاروباری دنیا سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کی فارن سیکرٹری اور سفیر آمنہ بلوچ نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب میں موجود خواتین کو مبارکباد پیش کی۔ موبی لنک بینک کے سی ای او اور صدر حارث محمود چودھری نے کہا، موبی لنک بینک ہمیشہ سے خواتین کی مالی خود مختاری اور اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں رہا ہے اور ہمارا انکیوبیٹر پروگرام ان تمام باصلاحیت خواتین کو درست مواقع اور وسائل فراہم کرنے میں آگے بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس موقع پر خواتین کی کاروباری صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اور کورٹ شروع ہونے کا اعلان بھی کیا ہے۔
ملکی معروف کمپنی ملٹی فارم نے ورلڈ سلیپ ڈے سیمینار منعقد کیا۔ سیمینار میں طبی ماہرین نے آرام دہ نیند حاصل کرنے کے لیے بیڈ میٹریس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ سیمینار میں ڈاکٹرز کے پینل نے لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے اشتراک سے نیند، ثقافت، صحت اور طرز زندگی اور عوام کی فلاح و بہبود پر گفتگو کی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ نیند کی کمی دماغی صحت، مدافعتی نظام پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ سیمینار میں ملٹی فارم کے نئے جدید اور دیدہ زیب بیڈ میٹریس بھی متعارف کروائے گئے، جنہیں شرکاء نے بے حد پسند کیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ملٹی فارم کے بیڈ میٹریس بہت آرام دہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی جانب سے ملٹی فارم کے میٹریس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پاکستان بزنس کونسل شارجہ کے تحت کورل بیچ ریزورٹ شارجہ میں سحر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کاروباری رہنماؤں اور کمیونٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ پاکستان کے کونسل جنرل حسین محمد نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں کونسل جنرل نے پاکستان کی تیز رفتار اقتصادی ترقی، مراعات اور کاروبار کرنے میں آسانی کو اجاگر کیا۔ تقریب میں شارجہ کے حکمران خاندان کے رکن شیخ محمد جمال القاسمی سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ جعفر ایکسپریس میں یرغمال بننے والے مسافروں نے خود پر بیتنے والے لمحات بیان کر دیے۔ مسافروں نے بتایا دہشت گردوں نے انہیں ٹرین سے اتار کر مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹھا دیا، جبکہ کچھ مسافروں کو ان کے سامنے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جعفر ایکسپریس کے عینی شاہدین کی دل دہلا دینے والی کہانیاں سامنے آ گئیں۔ لودھرا کے محبوب حسین کہتے ہیں دہشت گردوں نے مسافروں کو علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف سندھی، پنجابی، بلوچ اور پشتون تھے، جبکہ فوج اور ایف سی کے ملازمین کو علیحدہ ٹولی میں رکھا گیا۔ سرائے کی ٹولی میں 30 سے 40 لوگ تھے۔ لاہور کے الدتہ نے بتایا کہ صبح کے وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھاگتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے پھپھوزاد بھائی کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ نہ مارو، مگر ان کی جان بخشی نہ ہو سکی۔ نور محمد کہتے ہیں جب 1 گھنٹے کے بعد شدید فائرنگ کا سلسلہ رک گیا تو پھر مسلح افراد زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نکلو ورنہ گولی مار دیں گے۔ لانچر لگا اس کو، انجن کو جا رہے تھے، لانچر لگا تو دھویا ہو گیا، پھر فائرنگ شروع ہو گیا، فائرنگ تھا، پھر لانچر تھے، ایسے دھماکے تھے کہ بس اللہ نے بچا دیا۔ مگر یہ ہے کہ ہم بڈھی کو اتارا، سب کو اتارا نیچے، بولا اترو نہیں تو گولیاں ماریں گے۔ اتر گیا نیچے، پھر ہم کو دیکھا، بولا بس تم جاؤ۔ جعفر ایکسپریس پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد یرغمال بنائے جانے والے مسافروں میں سے بھاولپور کے رہائشی محمد نوید کا کہنا تھا میں ملتان جا رہا تھا، پنیر اسٹیشن سے آگے چوکی کے پاس شدت پسندوں نے حملہ کیا تو ٹرین پٹڑی سے اتر گئے، پھر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی اور مسافروں کو نیچے اترنے کا کہا۔ نور محمد کے اہلیہ نے بتایا جب یہ سب ہوا تو دل گھبرا گیا تھا، پسینہ پسینہ ہو گئے تھے، 2 بندے ادھر ہی بے ہوش ہو گئے تھے، پھر ان پر پانی ڈالا۔ نور محمد کے اہلیہ کے مطابق وہ 1 گھنٹہ تک چلتی رہی اور تھک ہار کر ایک جگہ پہنچی جہاں فوج تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اماں آپ ہمارے ساتھ اندر آ جائیں، ہم آپ کو بحفاظت گھر پہنچائیں گے۔ انہوں نے پھر ہمیں مسجد تک پہنچایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN قوم کی سوچ۔